اویس بھائی، یار آج کا سوال تھوڑا ڈفرینٹ ٹائپ کا ہے. مجھے بتائیں اللہ کے راہوں پہ چلنے والے کن راستوں سے گزرتے ہیں؟ اس کے بارے میں تھوڑا گائیڈ فرما دیں. السلام علیکم، میں محمد شہاب اور حقائق حکمت میں آپ کو پھر سے ایک بار خوش آمدید کہتا ہوں. حماد بھائی کے ایک بہت خوبصورت سوال کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں کہ اللہ کے راستے پہ چلنے والے لوگوں کو کن مشکلات سے، کن چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے. ہماری پہلی چیز تو یہ کہ سوال آپ کا تصور سے متعلقہ ہے کہ اللہ کے راستوں پہ چلنے والے لوگوں کو کن راستوں سے گزرنا پڑتا ہے. دیکھیں، اللہ کا راستہ یعنی اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے، یعنی وہ راستہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ کس راستے پر آپ چلیں تو فلاح پا لیں گے. اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا جو راستہ ہے وہ تھوڑا سا اور مختلف ہے، تھوڑا سا اور مشکل ہے. جب تک آپ کی اپنی ذات آپ میں باقی رہے گی آپ اللہ کے قرب کو حاصل نہیں کر سکتے. جب آپ اپنی ذات کو اللہ کی ذات میں فنا کر دیں گے تب آپ اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے. اب سوال یہ کہ اللہ کا قرب کیسا ہے؟ اللہ تو ہمارے شہر سے بھی زیادہ قریب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اللہ آپ کو ہر وقت سن رہا ہے، آپ کے سوال کا جواب دیتا ہے. بس مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم اس کو ویسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ بے شک تمہارا رب تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. یہ کثرت کے لیے انتہا کی گئی، یعنی یہ جو 70 ہے وہ کثرت کے لیے استعمال کریں کہ سوچو کثرت کتنی زیادہ اس کی محبت کی. لیکن کیا اس کے باوجود بھی ہم اس سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی محبت وہ کرتا ہے؟ یہی وجہ کہ ہم اس کی بات اس کا جواب نہ سن پاتے ہیں نہ سمجھ پاتے ہیں. جن لوگوں کے لیے جو لوگ سلوک کے منازل طے کر لیتے ہیں ان کے لیے پردے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ اللہ کا قرب اختیار کرنا، اللہ کا قرب انہیں ملنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ اسی طرح بے خوف ہو جاتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتا ہے نا، وَأَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں جن کو اللہ کا قرب حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں سے تمام خوف کو نکال دیا ہے. وہ کسی چیز کا نہ شوق ہوتا ہے، نہ خوف ہوتا ہے، نہ ڈرتے ہیں، نہ کسی چیز کی توجہ کرتے ہیں. اللہ کے راستے کو اگر اختیار کرنا ہے سب سے پہلے اپنے تکبر کو ختم کرنا پڑے گا، اللہ کی رضا میں راضی رہنا پڑے گا، شکر ادا کرنا پڑے گا، اللہ سے ایسے مانگنا پڑے گا جیسے اس کے علاوہ تمہیں دینے والا کوئی ہے ہی نہیں. اور حقیقت بھی یہی ہے. دیکھو ایک بات سنو، اگر گھر پہ نمک بھی ختم ہو جائے تو اس کے لیے بھی اللہ سے دعا کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے اختیار میں کوئی چیز ہے، اس کے لیے بھی اللہ سے دعا کرو کہ مجھ سے یہ کام ہو جائے. پانی پینے کے لیے بیٹھو تو شکر ادا کرو، کیونکہ جو انسان اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں فنا فی اللہ، یعنی اللہ کی ذات میں بھی فنا کر دینا خود کو کہ جو ہے مولا تیری طرف سے. وہ پانی بھی پیے گا تو اس کا پانی پینا بھی اللہ کے لیے ہے، کھانا کھائے گا تو کھانا کھانا بھی اللہ کے لیے ہے، سونا ہے تو سونا بھی اللہ کے لیے ہے. دنیا کے تمام تر کام جو بھی کرے گا وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے گا. تو جب ایسی صورت میں ایک انسان آ جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کی ہر رضا پہ راضی رہتا ہے، شکر کرتا ہے. تکبر اس میں کیونکہ اس کی اپنی ذات باقی ہی نہیں رہی تو تکبر کس بات سے کرے گا؟ کچھ اچھا ہوگا تو وہ کہے گا اللہ کی مرضی، کچھ برا ہوگا تو وہ کہے گا اللہ کی مرضی، اور مجھے اسی پر صبر اور شکر کرنا ہے. تو اللہ کا راستہ دیکھا جائے تو انتہائی آسان اور اللہ کا راستہ دیکھا جائے تو انتہائی مشکل. جیسے اب آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ کچھ بھی اگر کوئی تھوڑی سی پریشانی آ گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ گئی تو انسان کہتا ہے نا کہ یا اللہ میرے ساتھ ہی سب کچھ ہونا تھا، نہیں ملا تھا. تمہیں پتہ ہے ان جملوں سے انسان کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے، بلکہ یہاں تک کہ مایوسی بھی کفر ہے. اس کی وجہ یہ کہ تم مایوس کیوں ہوتے ہو؟ تمہارا رب نہیں ہے تمہارا ساتھ دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کتنی بار فرما رہا ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کو نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کبھی اپنی مخلوق کو نہیں چھوڑتا. وہ تو وہ رب ہے جس نے ایک زمین پہ رینگنے والے کیڑے کے لیے بھی خوراک رکھی ہے. وہ تو وہ رب ہے جو ایک آسمان کی بلندیوں پر اڑنے والے پرندوں کی بھی اس نے خوراک رکھی ہے، جس کے پاس نہ کوئی نوکری ہے نہ کوئی اسباب ہے. اللہ تعالیٰ اسے بھی کہیں نہ کہیں سے عطا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا کی سب سے چھوٹی مخلوق جن کو آپ مائکرو آرگینزمس کہتے ہیں، وہاں سے چیک کر لیں، دنیا کی سب سے بڑی مخلوق ویل مچھلی، ان تمام کے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مسخر کیا ہے. ان کی ضروریات کے متعلقہ جو چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. اب مجھے بتاؤ یہ جملہ کہنا کہ میں ہی ملا تھا اس کام کو کرنے کے لیے انتہائی کفر کی حد تک انسان کو لے جاتا ہے. مایوسی سے بچو. راستے میں کہیں ٹریفک میں بھی پھنس جاؤ نا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے میرے رب تو جب موسیٰ کو نیل میں راستہ دے سکتا ہے تو مجھے اس ٹریفک میں راستہ نہیں دے سکتا؟ تیری قدرت میں نہیں ہے کیا یہ؟ یقین مانو اس تمام ٹریفک کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے کھول دے گا.
سوال کرو اللہ سے کہ اے مولا جب تو زمین پہ مکوڑے جو رینگتے ہیں تو اس کو رزق دیتا ہے، میرے رزق کو کشادہ تو نہیں کر سکتا، تمہارا رب تمہارے لیے اس کو بھی کشادہ کر دے گا۔ یقین مانو تم اپنے اللہ سے جس چیز کے لیے بھی دعا مانگو گے اس یقین کے ساتھ کہ تمہارا رب دینے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی مایوس نہیں جانے دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اتنا ہی قریب ہے جتنا وہ اپنے اولیاء کے قریب ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اولیاء نے ریاضت کی، ذکر و اذکار کیے، اپنے قلوب کو صاف کیا تو اللہ کی طرف وہ قریب ہو گئے۔ ہم لوگ نہ ذکر و اذکار کے پابند، نہ نیکیوں کے پابند، نہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے، تو پھر ہمیں اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ تو اگر تم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو پہلے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھو، کسی بھی پریشانی کی طرف اللہ کی طرف دیکھو، اس سے مدد طلب کرو، اور اگر واقعی تمہیں لگتا ہے کہ تم پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہو تو اللہ سے صرف ایک سوال کرو کہ مولا میں بہت کمزور انسان ہوں، میں تیری آزمائش پہ پورا نہیں اتر سکوں گا، تو مجھ پر رحم فرما، مجھ پر سے آزمائش کو کم کر دے۔ کسی بھی پریشانی میں ہو تم یہی دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آزمائش کو کم کر دے گا، تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اور اللہ کی رسی کو کبھی مت چھوڑو، اللہ سے کبھی مایوس مت ہوا کرو۔ تو اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے اور اللہ کے راستے پر قرب حاصل کرنے کے لیے تمہیں انہی راستوں سے گزرنا پڑے گا۔ تو اس کے ساتھ مجھے آج اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔